حکایت۔ طوطا کہنے لگا کہ عقل مندوں نے اور اگلے زمانے کے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ طبرستان نے مجلس عیش برابر بہشت کے آراستہ کی۔ کھانے اچھے لذیذ اور شرابیں پرکیف کباب قسم قسم کے اس محفل میں مہیا کیے۔ شہزادے، وزیر، امیر، حکیم، استاد، بلکہ جتنے صاحب کمال اس شہر کے تھے حاضر ہوئے، اور کھانے انہوں نے کھائے اور شرابیں پیں کہ اتنے میں ایک شخص اجنبی اس محفل بادشاہی میں بے دھڑک چلا آیا۔ تب ہر ایک اہل بزم نے پوچھا کہ اے مرد، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں شمشیر زن اور شیر گیر ہوں، اور تیر اندازی بھی ایسی جانتا ہوں کہ تیر میرا سنگ خارا کو پھوڑتا ہے بلکہ پہاڑ کو پار ہوتا ہے۔ سوائے سپاہ کری اور بھی ہر ایک فن سے واقف ہوں اور بہت سی حکمتیں جانتا ہوں۔ پہلے امیر خجستہ کے پاس نوکر تھا۔ جب اس نے میری قدر کچھ نہ کی اور کاریگری نہ سمجھی تو اس کی چاکری چھوڑ کر بادشاہ طبرستان کے پاس آیا ہوں۔ اگر وہ مجھے نوکر رکھے گا تو رہوں گا اور جان فشانی قرار واقع کروں گا۔ طبرستان کے بادشاہ نے یہ بات سن کر اپنے نوکروں اور اہلکاروں کو حکم کیا کہ بے شک اس کو خدمت پاسبانی کی دوپہر بعد دریافت ہونے کے جو اس کے حق میں مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ بموجب حکم بادشاہ کی ارکان دولت نے اسی وقت خدمت پاسبانی کی اسے دی اور سرفراز کیا۔ چنانچہ وہ شام سے تا صبح ہر ایک شب دولت خانہ کی خبرداری کے واسطے جاگتا اور کھڑے ہو کر بادشاہ کے قصر کو دیکھا کرتا۔ اتفاقاً ایک شب آدھی رات کو بادشاہ بالا خانے پر کھڑا ادھر ادھر پھرتا تھا۔ نگاہ اس کی پاسبان پر پڑی، دیکھا کہ ایک شخص مستعد کھڑا ہے۔ تب اس نے پوچھا، اے شخص، تو کون ہے جو بے وقت اس محل سرا کے نیچے کھڑا ہے؟ اس نے عرض کی کہ خداوند، میں پاسبان اس دولت خانے کا ہوں، خبرداری کے واسطے اس محل سرا کے پاس کتنے دنوں سے شام سے صبح تک حاضر رہتا ہوں، اور امیدوار تھا کہ جمال مبارک حضرت کا دیکھوں اور اپنی آنکھیں روشن کروں۔ بارے آج کی شب قسمت دار خداوند عالیان کا دیکھا، دل کو شاد کیا۔ اتنے میں ایک آواز جنگل کی طرف سے بادشاہ کے کان میں آئی کہ میں جاتی ہوں، کوئی ایسا مرد ہے کہ مجھ کو پھیڑ لاوے؟ یہ بات سنتے ہی بادشاہ متعجب ہو کر اس سے کہنے لگا کہ اے پاسبان، تو بھی کچھ اس آواز کو سنتا ہے کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ اے خداوند، میں تو کوئی شب سے سنتا ہوں کہ بعد آدھی رات کے یہ آواز یوں آتی ہے، لیکن میں خدمت پاسبانی کی رکھتا ہوں، محل سرا کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا، اس واسطے دریافت نہ کر سکا کہ یہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آتی ہے۔ اگر شاہ جہاں ارشاد کریں تو ابھی جاؤں اور شتاب اس کو دریافت کر کے حضور پر نور میں عرض کروں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ بہتر، جا اور سچ خبر حضور میں آ کر گزارش کر۔ وہ پاسبان وہی خبر لینے چلا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بادشاہ بھی ایک کمبل سیاہ لے کر سارا بدن اور منہ اس سے چھپا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاسبان تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک عورت حسین خوبصورت ایک درخت کے نیچے راہ میں کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں، دیکھوں تو کون ایسا مرد ہے جو مجھے پھیڑ لاوے اور نہ جانے دے۔ تب اس نے پوچھا کہ اے بی بی صاحب جمال پری پیکر، تو کون ہے اور یہ بات کس لیے سب سے کہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں تصویر عمر بادشاہ طبرستان کی ہوں، وعدہ اس کا برابر ہوا ہے، اب اس واسطے میں جاتی ہوں۔ یہ سخن سنتے ہی اس پاسبان نے کہا کہ اے تصویر عمر، بادشاہ اب کس طرح سے پھر بھی مراجعت کرے گی اور پھر آوے گی؟ اس نے کہا کہ اے پاسبان، ایک صورت سے اگر تو اپنے بیٹے کو اس کے عوض ذبح کرے تو البتہ مراجعت کروں گی، تاکہ بادشاہ پھر چند روز اس جہان میں زندگی کرے اور جلدی نہ مرے۔ یہ بات بادشاہ نے بھی سنی اور اس پاسبان نے بھی نہایت خوش ہو کر جواب دیا کہ اے عورت، عمر بادشاہ پر اپنی عمر اور بیٹے کی عمر نثار کرتا ہوں، جلدی مت کر، یہیں کھڑی رہے، میں ابھی اپنے گھر جاتا ہوں اور بیٹے کو لا کر تیرے سامنے ذبح کرتا ہوں، میں اس سے ہاتھ اٹھاؤں گا، بادشاہ کی سلامتی کے واسطے ماروں گا۔ حاصل کلام یہ کہہ کر اپنے گھر گیا۔ بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا، آج بادشاہ کی عمر تمام ہوئی ہے، کوئی دم میں وہ مرتا ہے، اگر تو اپنی عمر اس کو دے تو وہ تیرے مرنے سے جیے اور چند روز اس دنیا میں رہے۔
وہ لڑکا نیک بخت وفادار اس بات کو سنتے ہی کہنے لگا کہ اے قبلہ و کعبہ، وہ بادشاہ منصف و عادل ہے۔ ایسے والی صاحب سخا اہل ہمت، غریب پرور، کریم بخش کے لیے ایک میں کیا ہوں؟ اگر تمام گھر تمہارا کام آوے تو قصور نہ کرنا، کیونکہ ایک مجھ سا ناچیز اگر اس کے صدقے ہوا تو کیا ہوا؟ وہ جیتا رہے گا تو ایک عالم کو پرورش کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے جلد لے چلو اور اس کے اوپر صدقے کرو تو میں سعادت دارین حاصل کروں، کیونکہ ایک تو آپ کا کہنا اور دوسرے ایسے بادشاہ پر نثار ہونا، اس سے بہتر بات میرے واسطے اس جہاں میں اور کوئی نہیں۔ میں نے یہ کلام حضرت استاد رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ہر ایک چھوٹے بڑے مکتب کے لڑکوں سے کہتے تھے کہ اگر بادشاہ کی سلامتی کے واسطے کوئی اہلکار بادشاہی ایک آدمی کو ریت میں سے مارے تو گناہ نہیں، کیونکہ وہ بندہ پرور ہے، سینکڑوں کو پالتا ہے۔ وہ جیے گا تو ہر ایک شہر اس سے آباد رہے گا، اگر وہ مرے گا تو ایک ظالم پیدا ہوگا کہ ہزاروں کو ہلاک کرے گا اور لاکھوں اس کے ظلم و ستم سے مریں گے۔ بس لازم ہے کہ جلد مجھے لے چلو اور اس کے واسطے ذبح کرو، اس کے واسطے ایک مجھ سا قربان ہو تو کیا؟ آخر وہ پاسبان اپنے بیٹے کو اس عورت کے پاس لے گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاہتا تھا کہ خنجر تیز اس کا گلا کاٹے۔ اتنے میں اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اے پاسبان، اپنے بیٹے کو ذبح مت کر اور گلا اس کا مت کاٹ۔ حق تعالیٰ کو تیری ہمت پر رحم آیا اور مہربان ہو کر مجھے پھر 60 برس کا حکم کیا کہ بادشاہ کے قالب میں رہوں۔ جس وقت اس پاسبان نے اسی خوشی کی خبر کو سنا، بہت خوش ہوا اور اسی وقت بادشاہ کو خبر دینے چلا۔ یہ حالت بھی بادشاہ تبرستان نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور بات چیت پاسبان کی اور اس کے بیٹے کی کماہ کا دریافت کی۔ پھر اس کے پیچھے سے دوڑ کر اپنے تئیں بدستور اسی بالا خانے پر پہنچا اور اسی طرح اس پر پھرنے لگا۔ اور بات ایک گھڑی کے وہ پاسبان بھی حضور پور نور میں آیا اور تسلیمات بجا کر دعا دینے لگا کہ عمر و دولت، جاہ و حشمت شہنشاہ کی تا قیامت بڑھتی رہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے پاسبان، وہ کیسی آواز تھی؟ جو کچھ تو نے دریافت کیا ہے تو مفصل بیان کر۔ اس نے دست بستہ ہو کر عرض کی کہ اے خداوند، ایک عورت حسین صاحب جمال اپنے خامن سے لڑ کر اس جنگل میں نکل آئی تھی اور ایک درخت کے نیچے اس راہ میں بیٹھی رو رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ میں نہ رہوں گی۔ تب میں اس کے پاس گیا اور اس کو میٹھی میٹھی باتوں سے بہلایا اور اچھے اچھے سخن سمجھا بجھا کر اس کے شوہر سے ملا دیا، دوستی ان دونوں میں کرا دی۔ اب اس نے مجھ سے اقرار کیا ہے کہ میں 60 برس تک اپنے شوہر کے گھر سے نہ نکلوں گی۔ بادشاہ نے یہ دانائی اور جان فشانی اس کی اور جرأت اس کے بیٹے کی دیکھی تھی۔ فرمایا کہ اے پاسبان، جس وقت تو اس کی خبر لینے چلا تھا میں بھی تیرے پیچھے موجود تھا۔ سب سوال و جواب تیرے اور تیرے بیٹے کے اور اتوار اس عورت کے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔ خیر، اگرچہ اگلے وقت میں تو محتاج و غریب و ذلیل و پریشان تھا اور اب میرے پاس پاسبانی میں نوکر ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی روز بروز بہبودی اور ترقی تیری ہوگی اور گھڑی گھڑی سلوک پر سلوک ہوگا۔ خدا کے فضل سے تو نہایت اوج دولت کو پہنچے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ آرام کرنے گیا، بساط عیش پر سو رہا۔ بعد 2-4 گھڑی کے صبح ہوئی۔ بادشاہ تخت پر نکل کر بیٹھا اور پاسبان کو بلایا، پھر امیر وزیروں کو اور اہلکاروں کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ اے حضران پایا تخت، میں نے اسے بخوشی اپنا ولی عہد کیا اور مال و اسباب و خزانہ سب اپنی رضامندی سے اسے دیا۔ طوطے نے یہ کہانی تمام کی۔ اتنے میں صبح ہوئی اور آفتاب نکلا۔ جانا خجستہ کا موقوف رہا، کیونکہ تمام رات بادشاہ تبرستان اور اس پاسبان کی کہانی سننے سے آنکھ خمار آلودہ رہی تھی، جاتے ہی پلنگ پر سو رہی۔ ہند کڑی مار آخر کو لیٹ، چھپر کھٹ کے کونے میں منہ لپیٹ۔